پاکستان میں فتنہ پرست علماء موجود ہیں تو لوگ پھر پریشان ہو کے جب ان کے بیان سنتے ہیں تو پھر رابطہ دوسرے علماء سے بھی کرتے ہیں, ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں. پھر ہم ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ایک بات کا انسان دلائل سے جواب دیتا رہے, اس کی یہ دلیل, اس کی یہ دلیل, اس کی یہ دلیل. تو بھائی ایسے مولویوں کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا کریں جو اس قسم کی فرقہ پرستی کی باتیں پھیلا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بیٹھنا ہی چھوڑ دیں. ان کے پاس بیٹھنے سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے, روحانیت ختم ہو جاتی ہے, عبادت کی چاشنی اور عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے حنبلی فقہ کو فالو کرنے والے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے, ان کو بھی بہت سو کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا ہے خشوع سے, اور حنفی لوگوں کو بھی نماز میں روتے ہوئے دیکھا ہے. مگر جو اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں تیری نہیں نماز نہیں ہوتی میری والی ہوتی, اس میں سے کسی بھی آدمی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے نماز میں. ان میں خشوع ختم ہو جاتا ہے, یہ ہلتا رہتا ہے ہر وقت, کھجاتا رہے گا, کبھی اپنا رومال درست کرتا رہے گا, کبھی عجیب سی اس کی نماز ہوتی ہے. جو اس قسم کے فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت فروعی مسائل کو امت میں الجھاتے ہیں اور ائمہ کرام پہ سب و شتم کرتے ہیں, ائمہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں یا طنز کرتے ہیں ان کے اوپر. تو اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بات آپ کو بھی بتا دوں کہ علماء کے خلاف, بزرگوں کے خلاف زبان درازی سے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان سلب ہو جائے, موت ایمان پر نصیب نہ ہو. آپ نے مقولہ سنا ہوگا, بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب. بہت ساری چیزیں انسان کو ادب تمیز سے مل جاتی ہیں, ادب تمیز. تو اگر بڑوں کی کوئی برائی بھی سامنے آیا کرے اس پہ پردہ ڈالا کرو. بزرگوں کی, بڑوں کی, یا کوئی بھی جو ہمارے اسلاف اور اکابر گزرے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہمیں اللہ نے جو ہمارے والدین دیے, ہم ان کے خلاف کسی اور کے منہ سے سننا پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور غیرت کا بھی اعتقاد ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے والدین بالکل نیٹ کلین ہے, ان میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یقیناً ابا میں بھی کچھ فالٹ ہوں گے, اماں میں بھی کچھ نہ کچھ فالٹ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اور ابا نے بھی آپ کے حقوق میں کچھ کہیں کوتاہی کی ہوگی, اور اماں نے بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی. 100% حقوق تو کسی کے کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے جو احسانات ہیں وہ ان کی کوتاہیوں سے زیادہ ہے. سب سے پہلا احسان یہ انہوں نے ہمیں جنا ہے, یہ ہماری زندگی کا سبب ہے. اور انہوں نے ہمیں گھر میں ٹھکانہ دیا, پیدا ہوتے ہی عیدی سینٹر میں بھی داخل کر سکتے تھے یہ کہ وہاں جا کے رہو, ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا, بچپن میں ہمیں پالا جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی معاشرے میں. ماں نے محبت دی, جو ماں کی محبت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی انسان کو. یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم والدین سے محبت کریں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ کافر ہونے کے باوجود یہ احسانات تو کر دیے نا انہوں نے. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے جو اسلاف ہیں, ہمارے جو اکابر ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا, علم ملا. اب یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اب اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے, یا کوئی خدا نخواستہ گناہ بھی اگر ہو گیا ان سے, تو ہمیں اس کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے آپ کے باپ سے اگر گناہ ہوگا تو آپ چاہو گے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے. ایک لڑکا آیا میرے پاس, کہنے لگا میرے والد صاحب ایک گناہ میں مبتلا ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں, اور یہ بات میں جانتا ہوں, میرے والد جانتے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرے والد کی یہ برائی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. میں نے کہا دیکھو اس کے باپ میں برائی ہے نا, اس لیے یہ کیا چاہتا ہے, چھپائے اس کو. مولوی کے سامنے تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ پردہ ڈالیں گے, اور ایسا ہوتا بھی ہے الحمدللہ, کسی کا عیب ہم نہیں اچھالتے, پردہ ڈالیں گے یہ, اور یہ ان کے دل میں توہین نہیں آئے گی. میں تو اس سے بھی منع کرتا ہوں کہ بھائی نہیں بتاؤ مجھے, لیکن بعض لوگ کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے اس میں ان کو بتانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو یہ اپنے باپ کی برائی پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے باپ کی عزت سے میری عزت اور باپ کے احسانات ہیں, لہذا یہ خیر خواہی کے جذبے سے آئے کسی طرح ابا سے یہ برائی چھوٹ جائے. لیکن آپ کو اگر کسی سے نفرت ہوگی تو اس کی برائی دیکھ کے آپ کیا ہوں گے, خوش ہوں گے, اچھا ہے مجھے اس کو بدنام کرنے کا ایک اور موقع مل گیا. تو دشمنی برے لوگوں سے کرنی چاہیے, اچھے لوگوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے اسلاف سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے, ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, انتہائی عزت کے ساتھ, انتہائی احترام کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جائے. اور
اسلامک بینکنگ کے بارے میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. میزان بینک بنوری ٹاؤن والے کہتے ہیں حرام ہے اور جامعۃ الرشید والے کہتے ہیں حلال ہے. یہ کہاں جائے عوام. ایک دفعہ تو 3 لڑکے میرے گھر پہ پہنچے اور لڑکے ایسے پہنچے تھے جیسے لڑکے آئے ہوں اور لڑنے بھی آئے ہوں. تو ایسے ان کو غصے سے یوں تل ملا رہے ہیں اور آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور کہہ رہے آپ لوگوں نے اس کو ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دے دیا. ویڈیو کیمرے مسجدوں میں ویڈیو کیمرے رکھے جا رہے ہیں, علماء کے بیانات آ رہے ہیں اور آپ لوگ نے اس کو جائز کہہ دیا اور وہ تو بالکل بنوری ٹاؤن والے تو حرام کہہ رہے ہیں. تو کیا ہوگا, امت کہاں جائے گی, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. تو اتنا وہ جذبات میں تھے. میں نے کہا بھائی آپ بیٹھے آرام سے ٹھنڈے ہو جائیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اچھا ہے وہ ناجائز کہہ رہے ہیں, اس کا ناجائز کہنے کا بھی فائدہ ہے کہ تھوڑا سا امت میں کیا رہے گا, اعتدال رہے گا. اور یہ جائز کہہ رہے ہیں, اس کے جائز کہنے کا بھی بڑا فائدہ ہے. ورنہ یہ پورا میڈیا باطل پرستوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. کیا خیال ہے؟ میرا بیان تو یہاں 4 آدمی بیٹھ کے سن رہے ہیں, یا 400 آدمی ہوں گے یا 4000 ہوں گے, بہت زیادہ 1 لاکھ ہوں گے, بہت زیادہ فرض کر لو. لیکن یہی بات جب ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آگے کہی جاتی ہے تو 1 2 3 کروڑ لوگ آپ کی بات ایک وقت میں سن لیتے ہیں, پہنچ جاتی ہے وہاں تک بات. تو اچھا ہے اختلاف رہے. اور میں نے کہا کہ یہ اختلاف صحابہ کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا حدیث کو سمجھنے میں. ایک کا فتویٰ کچھ اور تھا, دوسرے کا فتویٰ کچھ اور تھا. تو وہ لوگ جو کچھ کرتے تھے, تابعین کیا کرتے تھے, بھئی صحابی کا اختلاف چل رہا ہے تو وہی آپ بھی کریں. تو وہ یہ کرتے تھے جس کی رائے پر اعتماد ہے اس کو فالو کر لیا, دوسرے پہ طنز نہیں کیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, دوسرے پہ طنز نہیں کیا. تو میں نے کہا آپ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں, اگر آپ ان کی رائے کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کر لیں فالو. آپ سے قیامت کے دن انشاءاللہ اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو امت میں مسائل میں اختلاف رہا ہے ہمیشہ سے, اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو ختم کرنے کے لیے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھیں گے تو اختلاف اس سے مزید بڑھ جائے گا, ختم نہیں ہوگا, اور پھر ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے گا, اور پھر جماعت المسلمین پارٹ 1 بھی آئے گا اور پارٹ 2 بھی آئے گا, اور اب پارٹ 3 کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے نہیں اپنے آپ کو پارٹ, لیکن بہرحال پارٹ بن چکے ہیں. کھوکھرا پار والا پارٹ الگ ہے اور فلانا والا پارٹ الگ ہے. تو اس لیے فروعی مسائل میں کسی ایک کو فالو کر لیں اور ایسے علماء کے بیانات نہ سنا کریں, چاہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہو یا بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہو. اگر وہ فتنے کی بات کر رہا ہے تو کہیں بھی بیٹھ کے کرے گا تو غلط. بیت اللہ کے اندر 360 بت ہو سکتے ہیں, تو وہاں بیٹھ کے کوئی فتنہ نہیں پھیلا سکتا کیا؟ عرب یہ کام نہیں کرتے, یہ کام کر رہے ہیں پاکستانی لوگ. وہاں حرمین کے ائمہ کرام کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں.